الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ ہمارا آج کا ٹاپک ہے انٹروڈکشن آف کورس۔ اسلام نے سب سے پہلے ایک سسٹم بنایا، اور سسٹم بنانے کے بعد جو دوسرا کام اسلام نے کیا وہ اس کے رولز بنائے۔ یعنی پہلے سسٹم بنا اور سسٹم کے بعد پھر رولز بنائے گئے۔ مقصد کیا تھا؟ پہلا مقصد یہ تھا کہ اس سسٹم کو پاورفل کیا جائے، اور دوسرا مقصد یہ تھا کہ ایک ایسا رزلٹ سامنے آئے کہ جس کو واقعتاً رزلٹ کہا جا سکے۔ اس لیے ایجوکیشن وہ اہم ترین ٹاپک ہے جس سے جس نے بھی غفلت کا اظہار کیا تو وہ تباہی ہوا ہے اور دنیا کے اندر ناکام ہوا ہے۔ دنیا کی مثال ہے کہ کسی جاہل کو، یعنی آج کے دور میں اگر کسی کے پاس ڈگری نہیں ہے تو اسے کوئی ادارہ منہ تک نہیں لگاتا۔ تو اس لیے ایجوکیشن ایک اہم ترین ٹاپک ہے۔ اس لیے اسلام کا جو پہلا پروگرام تھا، پہلا افتتاحی پروگرام، اس کی سٹارٹنگ بھی ایجوکیشن سے، یعنی تعلیم سے ہے۔ اب اس کے اندر دو لوگ شریک تھے۔ ایک شخصیت تھیں حضرت جبرائیل علیہ السلام کی، فرشتوں کے سردار ہیں، اور دوسری شخصیت تھیں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ تمام نبیوں اور رسولوں کے سردار ہیں۔ اب اس تقریب کے اندر، اس پہلے پروگرام کے اندر جو پہلی سٹیٹمنٹ جو اللہ کی طرف سے دی گئی تھی وہ 5 آیات پر مشتمل تھی، اور ان 5 آیات کی سمری یہ تھی کہ ان 5 آیات کے اندر انسان کو دنیا میں بھیجنے کا مقصد بتایا گیا ہے۔ دیکھیے، جب ہم پڑھتے ہیں اقرأ بسم ربک الذی خلق، کہ پیغمبر پڑھیے اپنے رب کے نام سے جس نے آپ کو پیدا کیا ہے۔ اب سب سے پہلی چیز ایجوکیشن، تعلیم، اقرأ، پڑھیے، اور ساتھ ہی تخلیق کا مقصد بتا دیا کہ تم خود دنیا میں نہیں آئے بلکہ ایک ذات، پاورفل ذات موجود ہے جس نے تمہیں دنیا میں بھیجا ہے۔ تو اگر ہم اس اعتبار سے قرآن کریم کو پڑھیں تو یہ بات ہمارے سامنے کھل کے آ جائے گی کہ اسلام کے اہم ترین ٹاپکس میں سے ایک ٹاپک یہ بھی ہے کہ علم کو سیکھا جائے اور علم کو سکھایا جائے، جس کے بارے میں حدیث کی سٹیٹمنٹ ہے خیرکم من تعلم القرآن وعلم، کہ تم میں سے بہتر وہ ہے جو خود بھی قرآن سیکھتا ہے اور دوسروں کو بھی سکھاتا ہے۔ تو لہٰذا یہ چیز صرف اور صرف اسلام کے اندر پائی جاتی ہے۔ جس مغربی تہذیب کو آج ہم کامیاب سمجھتے ہیں، اگر آپ ان کے اندر تھوڑی سی غور و فکر فرمائیں، تھوڑا سا غور و فکر فرمائیں تو آپ حیران ہو جائیں گے کہ غیر مسلم تعلیم کا مخالف ہے۔ اب جس طرح یونان کے ایک بہت پاپولر فلاسفر تھے ارسطو، ان کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے عورتوں اور غلاموں کی تعلیم کی سخت مخالفت کی تھی۔ وہ بالکل اس حق میں نہیں تھے کہ عورتوں کو تعلیم دی جائے اور اسی طرح غلاموں کو تعلیم دی جائے۔ جبکہ آپ اسلام کا سسٹم دیکھیں، ایجوکیشن سسٹم آپ اسلام کا دیکھیں گے تو آپ حیران رہ جائیں گے کہ اسلام نے تو یہاں تک سٹیٹمنٹ دے دی ہے کہ طلب العلم فریضہ علی کل مسلم، علم کا طلب کرنا ہر مسلمان مرد عورت پر فرض ہے۔ اسی طرح ہندوستان کا ایک مشہور ترین قانون ہے کہ جس میں یہ ایک رول لکھا ہوا ہے کہ ان کی جو مشہور وہ کتاب تھی وید، اس کے بارے میں ہے کہ اگر وید کے الفاظ کسی عورت کے کان میں پڑ جائیں تو اس کو سزا دو، پنش دو، اور اس کے کان میں پگھلا ہوا سیسا ڈالو۔ تو غیر مسلم تعلیم کا سخت سے سخت مخالف ہے۔ یہ صرف اسلام ہے، یہ صرف سسٹم آف ایجوکیشن ان اسلام ہے کہ اس کی یہ خصوصیت ہے کہ وہ ایسی تعلیم دینا چاہتا ہے انسان کو کہ جس کے بل بوتے پہ انسان صرف دنیا میں کامیاب نہ ہو بلکہ آخرت میں بھی کامیاب ہو۔ یعنی اگر میں یہ کہنا چاہوں تو غلط نہیں ہوگا کہ اسلام یہ چاہتا ہے کہ اگر ایک مرد اچھا نمازی ہے، اچھا روزے دار ہے،
اچھا حاجی ہے تو اسلام یہ بھی چاہتا ہے کہ اسے دنیاوی لیول میں بھی اس درجے کا ہونا چاہیے، یعنی وہ ایک بہترین بزنس مین ہو، بہترین ڈاکٹر ہو، بہترین انجینئر ہو. یعنی جس طریقے سے اب دیکھیں ہم دعا پڑھتے ہیں، ہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، کہ اے اللہ ہمیں دنیا میں بھی اچھا عطا فرما اور آخرت میں بھی اچھا عطا فرما. تو پہلے ہم دنیا میں اچھا مانگتے ہیں، تو اس لیے اسلام دونوں تعلیموں کو لے کے چلتا ہے. اور یہ آپ کے سامنے یہ بات بالکل واضح ہے کہ حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے اس سسٹم کا کیا حشر تھا. ماں بہن بیٹی کی کوئی پرواہ نہیں تھی، لیکن حضور جو ہی دنیا میں تشریف لائے آپ ایک ایسا ایجوکیشن سسٹم لے کر آئے کہ جس کے بل بوتے پہ ایک ایسا انقلاب آیا کہ وہ سوسائٹی ایک مثالی معاشرہ بنا، وہ ایک مثالی سوسائٹی بنی. تو لہٰذا اسلام کا جو سسٹم آف ایجوکیشن ہے وہ انتہائی پاورفل ہے. علم کی ویلیو کے بارے میں اگر ہم سورہ مجادلہ کی سٹیٹمنٹ پڑھتے ہیں تو اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے ہیں یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، یعنی اللہ تعالیٰ نے تم میں سے دو لوگوں کے لیے درجات مقرر کی. نمبر 1 وہ جنہوں نے ایمان لایا، اور نمبر 2 وہ جو تعلیم حاصل کرتے ہیں. اللہ نے ان لوگوں کے لیے دنیا میں بھی درجات رکھے اور آخرت میں بھی ان کو اللہ رسپیکٹ دے گا. اب یہ صرف اور صرف قرآن کی سٹیٹمنٹ نہیں ہے، بلکہ آپ اگر حدیث مبارکہ کی طرف جائیں تو حدیث مبارکہ کی سٹیٹمنٹ ہے کہ العلم نور یقذفہ اللہ فی قلب ما یشاء، کہ علم ایک نور ہے، اللہ جس کے سینے میں چاہتا ہے اس کو ڈال دیتا ہے. اس لیے یہی نور پھر آگے چل کے بھی کام آتا ہے. ایک اور حدیث کی سٹیٹمنٹ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کی طرف یہ وحی بھیجی تھی کہ اے موسیٰ علم سیکھو اور لوگوں کو سکھاؤ، کیونکہ میں علم پڑھانے والوں اور پڑھنے والوں کی قبروں کو منور کر دوں گا. یعنی یہ علم صرف یہاں تک فائدہ نہیں دیتا بلکہ یہ اگلے جہان کے اندر بھی فائدہ مند ثابت ہوتا ہے. تو اگر ہم اس لحاظ سے کہیں کہ تعلیم انسان کی پوری لائف کے ارد گرد پھیلی ہوئی ہے تو یہ غلط نہیں ہوگا. اور یہی تعلیم ہے جو انسان کو جانوروں سے جدا کرتی ہے اور انسانیت کے دائرے میں داخل کرتی ہے. لہٰذا اس کے چند اہم اصول ہیں، آپ اپنی ذہنوں کو اس طرف متوجہ کیجئے کہ سب سے پہلا علم کا مرحلہ یہ ہوتا ہے کہ اس کے سامنے خاموش ہوا جائے. دوسرا مرحلہ یہ ہے کہ اس کو سنا جائے. تیسرا مرحلہ یہ ہے، یعنی تیسرا سٹیپ یہ ہے کہ اسے یاد کیا جائے. جو خاموش ہو کے سنا ہے اسے یاد کرنے کی کوشش کیجیے. اور چوتھا سٹیپ یہ ہوتا ہے کہ اسے فارورڈ کیجیے، اسے دوسروں تک بتائیے، پھر یہ علم فائدہ دیتا ہے. اس لیے اسلام کے اندر تعلیم اور تربیت کی بڑی اہمیت بتائی گئی. تعلیم نام ہے سیکھنے کا، جبکہ تربیت نام ہے اسی سیکھی گئی چیز کو اپلیمنٹ کرنے کا. تو جہاں تعلیم ہوگی وہاں تربیت ہوگی، اور جہاں تربیت ہوگی وہاں تعلیم ہوگی. اس لیے ہمارے سامنے غزوہ بدر کا واقعہ کہ جس میں چند قیدی گرفتار ہوئے اور یہ طے ہوا کہ فدیہ دے کے وہ رہائی حاصل کریں گے، لیکن کچھ لوگ ایسے تھے جن کے پاس رقم نہیں تھی. تو پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ بات مقرر فرما دی ان قیدیوں کے لیے کہ تمہارے پاس جو ایجوکیشن ہے تم ان میں سے کچھ چیزیں ہمارے مسلمان بچوں کو سکھاؤ، ہم تمہیں رہا کر دیں گے. اس لیے لکھنے والے نے لکھا کہ دنیا کی تاریخ میں ایسی دوسری مثال کہیں ملتی نہیں ہے کہ جس میں دولت حاصل کرنے کے مقابلے میں علم حاصل کرنے کو ترجیح دی گئی. یہی وہ چیزیں ہیں جس کے بل بوتے پہ آج کا انگریز پریشان ہے، آج کا غیر مسلم پریشان ہے. ایک غیر مسلم نے بڑی عجیب بات لکھی. وہ لکھتا ہے کہ دنیا کے اندر ہر چیز 10 یا 15 سال بعد چینج ہو جاتی ہے، لیکن وہ کہتا ہے کہ صرف ایک چیز ہے جو چینج نہیں ہوئی اور نہ ہوگی، اور وہ ہے ایجوکیشن، تعلیم. اس نے لکھا کہ جب بھی دیکھا گیا ایجوکیشن کے اندر 3 چیزیں تھیں، اب بھی ہیں اور ہمیشہ رہیں گی. اس کو اس گورے نے نام دیا دا 3 C's آف ایجوکیشن، یعنی ایجوکیشن کے 3 ایسے ورڈ جو سی سے سٹارٹ ہوتے ہیں. پہلا ورڈ اس نے لکھا کہ اگر کہیں ایجوکیشن ہوگی، تعلیم ہوگی، چاہے وہ دینی ہو دنیاوی ہو، جہاں ایجوکیشن ہوگی وہاں پر پہلا سی ہوگا، یعنی کانفیڈنس. علم والا ایک پر اعتماد شخص ہوتا ہے، اسے اپنے اوپر بہت سارے کام کرنے کا اعتماد ہوتا ہے.
दूसरा सी उसने लिखा क्रिएटिव, यानी उसका जहन इस काबिल बन जाता है कि वो नित नई इजादात करता है। तीसरा सी उसने लिखा एजुकेशन का कि तीसरा सी है करैक्टर, यानी जहां तालीम होगी दुनियावी हो या दीनी, वहां पर तीसरा सी पैदा होगा और वो है करैक्टर का, यानी किरदार साजी, उसमें किरदार पैदा होता है। फिर वो लिखता है कि इस किरदार को पैदा करने के लिए दो चीजों की जरूरत होती है। पहली चीज रोल मॉडल, यानी वो किरदार तभी बन सकता है जब उसे कोई पहले बन के दिखाए। और दूसरा उसने लिखा करैक्टर बनाने के लिए कि पावर ऑफ सिस्टम, यानी इर्द गिर्द की सोसाइटी इस कदर पावरफुल हो कि हर अच्छा काम करने पे मजबूर करे और हर बुरे काम से उसे रोक सके, फिर करैक्टर बनता है। ये लिखने के बाद वो कहता है कि अगर मुझे ये पांचों चीजें मिली हैं तो सिर्फ एक ही जमाने में मिली हैं, और वो 63 साल जमाना है जो प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में गुजार के गए। कि करैक्टर बनाने के लिए आपने अपने आप को पेश किया, इसलिए कुरान की स्टेटमेंट है लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, तुम्हारे नबी की जिंदगी तुम्हारे लिए बेहतरीन नमूना है, रोल मॉडल है, बन के दिखाया है हुजूर ने पहले, इसलिए सहाबा इकराम बने हैं। और दूसरा पावर ऑफ सिस्टम तो इस कदर थी उस जमाने में कि हजरत उमर का मशहूर वाकया है कि आप गलियों में गश्त फरमाते थे, तो आप एक रात गश्त फरमा रहे थे तो आपने सुना एक औरत अपनी बेटी को कह रही थी कि दूध में पानी मिलाओ। उसने इनकार किया, दूसरी दफा कहा, फिर इनकार किया, तीसरी दफा जब उसने इनकार किया तो उसकी मां ने कहा बेटी तुम्हें अमीरुल मोमिनीन उमर तो नहीं देख रहे, फिर क्यों नहीं मिला रही? तो पावर ऑफ सिस्टम इस कदर थी कि वो बच्ची कहने लगी कि अम्मा अमीरुल मोमिनीन उमर नहीं देख रहे, तो क्या हुआ, अमीरुल मोमिनीन उमर का खुदा तो हमें देख रहा है। ये पावर ऑफ सिस्टम थी। और वो गैर मुस्लिम लिखता है कि ये सिर्फ और सिर्फ उस 63 साल जिंदगी में ये सारी चीजें मिली। तो लिहाजा इल्म तालीम ये एक बहुत मुफीद चीज है जिससे इंसान दुनिया आखिरत की मंजिलें तय कर देता है। दूसरी चीज हमारे पास सिलेबस है। सिलेबस क्या होता है और क्यों होता है? याद रखिए सिलेबस एजुकेशन सिस्टम का एक अहम रुकन है कि जिसके ज़रिए से पढ़ने वालों के रवैये, अमली रवैये को एक करैक्टर की सूरत में पेश किया जा सकता है। दूसरे आप ये भी कह सकते हैं कि सिलेबस किसी भी एजुकेशन सिस्टम का अक्स होता है, यानी उस एजुकेशन सिस्टम के बनाने वाले ने उसे इंट्रोड्यूस क्यों किया, ये सिर्फ और सिर्फ सिलेबस की सूरत में होता है। और यानी एक प्रॉपर तौर पे एक प्रोग्राम है। तो जाहिर बात है कि जिस तालीम के अंदर इंसान ये चाहता हो कि मुझे दुनिया आखिरत की कामयाबी मिले, तो उसके लिए चाहिए कि सिलेबस भी इस दर्जे का होना चाहिए कि वो पावरफुल हो। तो वो सिर्फ और सिर्फ दो ही चीज़ें हैं, कुरान और हदीस। लिहाजा हमारे कोर्स के अंदर जो हमारे 4 माह का कोर्स है उसमें हमारे सामने 3 चीज़ें। पहला सेक्शन हमारा कुरान पाक का है जिसमें हम कुरान पाक की तफसीर के अहम टॉपिक पढ़ते हुए 10 सूरतों की तफसीर पढ़ेंगे, आखिरी 10 सूरतों की। और दूसरा सेक्शन हमारा हदीस पाक का है जिसमें हम हदीस पाक के अहम टॉपिक पढ़ते हुए 20 हदीसों का तर्जुमा और तशरीह करेंगे। और तीसरा टॉपिक हमारे पास अरबिक का होगा जिसके अंदर 10 हमारे पास ऐसे लेसन्स हैं जिनके ज़रिए से हम अरबी की पहचान कर सकते हैं और फिर अपने कुरान और हदीस को समझ सकते हैं।